اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ذکر خیر کرتے ہیں امام حسین علی مقام کا۔ امام حسین علی مقام جب سفر کے لیے روانہ ہوئے، جب کربلا کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے تو سب کچھ جانتے تھے۔ حضرت جعفر نے التجا کی کہ خدارا آپ نہ جائیں کہ آپ کو وہاں قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ کے سامنے حضرت جعفر بے بس ہو گئے تو عرض کرنے لگے کہ گھر کی جو پاک بیویاں ہیں ان کو نہ لے کر جائیں، ان کو اسیر کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی راہ میں اس گھر کی اہل بیت کی بیویوں کو اسیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے سفر طے کیا۔ جب آپ کربلا کے پاس پہنچے تو اہل علاقہ سے پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا یہ کرب و بلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں خیمے گاڑ دو، ہم نے یہیں پر ہی قیام کرنا ہے۔ بی بی زینب نے جب عرض کی کہ یہاں اس دشت میں یہاں پر بہت ہی خوف آ رہا ہے، یہ بہت ہی خوفناک جگہ ہے، تو امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کرب و بلا ہے، یہاں ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، یہاں پہ ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں پہ ہماری خواتین کو بے پردہ کیا جائے گا، ان کے سر سے چادریں ہٹا دی جائیں گی، یہاں پر مجھے زخمی کر دیا جائے گا اور مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ میں وہ دن نہیں بھولا جب اپنے بابا علی کے ساتھ جب یہاں آیا تو بابا علی جب یہاں پر سو رہے تھے تو ایک ہی دم نیند سے بیدار ہو کر رونے لگے اور مجھے گلے لگایا۔ میرے بھائی حسن یعنی کہ امام حسن علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بابا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا حسین اس کرب و بلا میں تنہا ہے اور یہاں پر خون کا سمندر ہے اور یہاں پہ یہ خون کے سمندر میں لت پت ہے اور یہ آہ و فریاد کر رہا ہے، یہاں مدد کے لیے پکار رہا ہے مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ امام حسین علی مقام ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے بھی آپ گئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جو دوسرے امام ہیں وہ تو شریعت کے امام ہیں، جو چار امام ہیں، یہ طریقت کے امام ہیں۔ طریقت کا امام کیا کرتا ہے؟ یہ زبان ذکر کرے اور کس طرح ذکر کرے، کیا تلفظ ادا کرے، یہ شریعت کا امام سکھاتا ہے، لیکن آپ کا دل اللہ اللہ کرے، دل کی طرح رب تک پہنچے، اس چیز کی کنجی دل پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں، اس تالے کی کنجی وقت کے امام کے پاس ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اس وقت کا جو ایمان ہوتا ہے، جو دل زندہ کرنے کی ایک وہ ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ اس وقت کے امام کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس سب چیز کو جانتے ہوئے بھی آپ نے قربانی دی۔ حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کرنا آسان ہے، محبت سے زیادہ مشکل کام عشق کرنا ہے۔ اللہ سے عشق کرنا بھی آسان ہے لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کی رضا پہ جو راضی ہوئے وہ امام حسین علی مقام ہوئے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی رضا تھی آپ نے اس چیز کو قبول کیا۔ اللہ کی رضا پہ اس دور میں کوئی بندہ بھی راضی نہیں ہے، جس حال میں ہے پریشان بھی ہے، اضطراب کا شکار ہے، راضی نہیں ہے، لیکن اس دور میں بھی ہمیں وہ مشکلات جب امام حسین کے سامنے نظر آتی ہیں تو ہم جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے، جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، تو بندہ اس چیز پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور صبر بھی کر جاتا ہے۔ رضا اور صبر کا سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ ذکر قلب ہے۔ بغیر ذکر قلب کے بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علی مقام کے اس سنت کو اپنائیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، کیونکہ بندہ اگر وزیر اعظم بھی بن جائے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی نہیں،
صدر بن جائے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں اس امت کے, اس کی رضا پہ چلتے ہوئے, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر ہم بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں تو سب سے پہلے ہمیں دلوں کو زندہ کرنا پڑے گا, کیونکہ دل زندہ ہو اس کی کنجی تو اماموں کے پاس ہوا کرتی ہے. تو آپ اپنی قسمت آزمائیں. ایک بندہ ہے جو امام سے محبت کرتا ہے اور ایک بندہ ہے جسے امام خود محبت کرتے ہیں. جو بندہ امام سے محبت کرتا ہے وہ ان کا ذکر خیر کرتا ہے, لیکن جس سے امام محبت کرتے ہیں اس کو وہ ورثہ عطا کر دیتے ہیں جو ان کی روحانی طاقت ہے. جو ان کی روحانی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ قلب اور روح پر نظر کر کے اس کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں, رب سے ملا دیتے ہیں, ان کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں. آپ بھی اگر امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے دل کی دھڑکنوں کو آباد کر دیں. یہ فرسٹ سٹیپ ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا. دھڑکنیں محسوس کریں, دل کی دھڑکنیں, ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.